بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبروں کے ساتھ۔ صورتحال اس وقت کیا ہے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ ایک طرف تو پاکستان میں اس وقت تباہی ہے اور کسی کو اندازہ نہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ فیلڈ میں نہ چلے جائیں اور جا کے اپنے دوستوں سے رابطہ نہ کریں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ سیلاب زدگان کے علاقے جو ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم گھر بیٹھ کے تو کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب آپ وہاں جائیں اور کسی سے بات کریں، جا نہیں سکتے تو کسی سے بات کریں، کچھ تصاویر دیکھیں، کیونکہ گاؤں کے گاؤں اور ٹاؤن کے ٹاؤن جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور تقریباً 1 کروڑ افراد جو ہے وہ اس وقت بے مکان ہو گیا ہے، بے مکان بے گھر ہو گیا ہے۔ ان کے گھر جو ہیں 1 کروڑ افراد کے گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں، اور اسی لیے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ ہماری حکومت کی نااہلی کہہ لیں، آپ سب کی نااہلی کہہ لیں کہ وہ اس اتنی بڑے ڈیزاسٹر پہ ابھی تک انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ اپنے متوجہ بھی نہیں کر سکی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے ہیں، وہ وزٹ کر کے گئے ہیں، اور ان کو کتنا ثابت کیا جا سکا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ اگر حکومت اچھے طریقے سے اپنا کیس، اپنا مقدمہ پیش کرے تو اچھے خاصے جو قرضے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ امداد تو آنی ہی آنی ہے، قرضے معاف ہو سکتے ہیں، IMF سے ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، اس سے دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں تباہی ہو چکی ہے، تقریباً 4 کروڑ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، 4 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، اور 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہے، لیکن ہماری نااہل حکومت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی ساری توجہ کسی اور طرف ہے، حکومت کی بھی اور حکومت کے ہینڈلرز جو ہیں ان سب کی توجہ پریورٹی پاکستان کی عوام نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، پاکستان میں جو تباہی آئی ہے اس کی طرف نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ان کے وہ کیا کہنا چاہیے اعصاب پہ سوار ہے کہ کسی طریقے سے اپنے سیاسی مخالف کو، عمران خان کو نیچا دکھایا جائے، ان کو آؤٹ کیا جائے، ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کو نااہل کیا جائے، ان کا عوام سے تعلق ختم کیا جائے، ان کو پاکستان کا دشمن قرار دیا جائے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ان کو مذہب کا دشمن قرار دیا جائے، ان کو فوج کا دشمن قرار دیا جائے۔ یہ ساری کی ساری نااہلیاں ہیں۔ ادروائز پچھلے جتنے عرصے میں سیلاب آیا، سیلاب نے جو تباہی مچائی، یہ ساری کی ساری جو کوشش رہی ہے امپورٹڈ سرکار کی، وہ ادھر کم رہی ہے، یعنی اس پہ بھی پولیٹکس کرنے کی کوشش کی۔ اب ذرا کوئی تھوڑا سا دھیما ہوا اسی چکر میں، یعنی کہ ادھر تباہی آ رہی تھی، ڈیزاسٹر تھا، عوام کو مدد چاہیے تھی، ان کی سہولت چاہیے تھی، وہ پکار رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا تھا؟ دوسری جانب بجائے اس کے کہ وہ سیلاب اور فلڈ دکھا کے IMF کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے، ان کو دکھایا جاتا، بلکہ اس دوران بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، اور لوگ جو ہیں وہ بلک رہے ہیں لوگ کہ ہم بجلی کا بل ادا کریں یا روٹی کھائیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں بجلی کا بل ادا کریں کیونکہ اس کی تو تاریخ ہوتی ہے، بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے تو بجلی کاٹیں گے، اور پھر دوبارہ لگوانی ہے تو اس کے لیے ایک الگ مسئلہ، اور اگر بجلی کا بل ادا کر دیتے ہیں تو گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، بچوں کا دودھ نہیں ہے، بچوں کی چینی نہیں ہے، بچوں کا سکول نہیں ہے، وہ سب کچھ زیرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منیمم بل جو ہے وہ 30,000، 35,000، 40,000 روپے آیا ہے، اور لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا، پیٹرولیم کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا، ڈالر مزید شارٹ ہو گیا، ڈالر مزید مہنگا ہو رہا ہے، اور ریٹ بڑھ رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ روزانہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ بڑی خوشخبری سنائی گئی تھی، IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قومی خزانے میں آ گیا ہے، تو یہ نوبت آئی۔ لیکن اس دوران سیاسی مخالفین عمران خان پہ دہشت گردی کے مقدمات، توہین مذہب کے مقدمات، اور پاکستان مخالف یعنی کہ ان کو غدار ثابت کرنے کے لیے پوری توجہ ڈاکٹر شہباز گل کیس پہ دی گئی، اور صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا، TV چینلز کو آف ایئر کیا گیا، اور اب بھی پریورٹی یہی ہے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، عمران خان کی شکل نہیں دکھانی،
اور باقی جو ہے جو بھی دکھائے گا بند کر دیا جائے گا۔ کل پھر ARY نے دکھایا، اس کو بند کر دیا گیا، بول نے دکھایا، اس کو بند کر دیا گیا، اور باقی تمام ٹی وی چینلز مینج ہو گئے اور انہوں نے نہیں دکھایا۔ یہ تو اس وقت ہے عمران خان کی دشمنی کی حد تک یہاں تک نکل گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے عوام وہ جائیں بھاڑ میں، لیکن عمران خان جو ہے وہ اس کو نہیں کیا کہنا چاہیے، پولیٹیکلی اس کو مارنا ہی مارنا ہے، یہ اس وقت چل رہی ہے۔ دوسری جانب کبھی -1 کا فارمولہ آ جاتا ہے، کبھی -2 کا فارمولہ آ جاتا ہے، مائنس کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کی برسی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی برسی پہ کچھ بولا ہو اور کوئی گفتگو کی ہو، کوئی بیان جاری کیا ہو، بلکہ کچھ اور ہی کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہمارے سابقین ہیں، سابقہ آقا جو ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور مکمل طور پہ اس وقت فوکس صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو رجیم چینج ہے اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے۔ وہ کامیاب ہو نہیں رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے وہ سب کے سب ایک ایک کر کے فلاپ ہو گئے، جتنے نیریٹو بنائے گئے وہ فلاپ ہو گئے، جو پرسیپشن کلیئر کرنے کی کوشش کی وہ فلاپ ہو گئے، اور اس راسلہ سرکار کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے بہت ساری بیساکھیاں دی گئیں، لیکن سب کی سب فلاپ ہو گئیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ معاملات کو سدھارا جائے اور بیٹھا جائے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کی جائے، اور سارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ آئیں۔ تو میرے پاس جو اطلاع تھی وہ میں آپ کو دے چکا تھا کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی پولیٹیکل پلیئرز آپس میں قریب آتے ہیں اور بات چیت آتی ہے، خبریں باہر آتی ہیں کہ یہ معاملات کوئی اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپس میں ٹیبل ٹاک شروع ہونے والی ہے اور مل بیٹھ کے کوئی فیصلے ہونے والے ہیں، تو فرد واحد جو ہیں ان کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بالکل 77 والی صورتحال پہ چلے جاتے ہیں۔ 77 میں بھی یہی چیز ہو رہی تھی کہ ڈائلاگ شروع ہو گیا تھا، تحریک چل رہی تھی، اور انتخابات میں دھاندلی کے بعد صوبائی الیکشنز کا بائیکاٹ ہو چکا تھا اور تحریک شروع ہو چکی تھی۔ تحریک شروع ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے تھے۔ مذاکرات شروع ہوتے تھے اور اس میں کوئی ایک آدھ قدم، کیونکہ ٹینشن بہت تھی، کشیدگی بہت زیادہ تھی، اور انتہا کی سیاسی اختلاف جو ہے، سیاسی دشمنی تک پہنچ چکا تھا۔ ملک میں فوج طلب کر لی گئی تھی، کرفیو لگ رہے تھے چھوٹے بڑے شہروں میں، اور گولی کا آرڈر مل چکا تھا۔ گولی سے انکار کر رہے تھے آفیسرز جو یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی احکامات نہ مانے جائیں اور غیر آئینی احکامات نہ مانے جائیں۔ اس میں بڑا ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ تو 77 میں باقاعدہ طور پہ فورسز نے گولی چلانے کا جب ان کو حکم دیا کہ آپ جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان پہ گولی چلائیں، تو سخت ترین مزاحمت ہوئی اور بہت سارے آفیسرز نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، اور کوئی دو چار استعفے بھی آ گئے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے عوام پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ یہ وہ چیز تھی، لیکن یہاں پہ اس کا بھی ہوا کھڑا کیا گیا اور اس کا بھی بات کا بتنگڑ بنایا گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب بھی کچھ چیزیں جب پولیٹیکل پلیئر 77 میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے شروع ہوتا تھے مذاکرات، تو کوئی نہ کوئی درمیان میں اچانک ایک ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ وہ پھر مذاکرات ختم ہو جاتے تھے، ڈائلاگ ختم ہو جاتے تھے، پھر کشیدگی بڑھ جاتی تھی، اور یہ بڑھتے بڑھتے بالآخر 5 جولائی 1977 کو تمام کی چھٹی ہو گئی تھی، اور آ گئے تھے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، انہوں نے آ کے اقتدار سنبھال لیا تھا، مرثی اللہ نافذ کر دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسی صورت بھی نہیں ہے، اب ذرا پولیٹیکل پلیئرز بھی تھوڑے سے سنجیدہ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں۔ کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ آپس میں کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹس نہ ہوں، پولیٹیکل پلیئرز کی، حکومت اور اپوزیشن کی، یہ کوشش ضرور کی جاتی ہے، اور جو فسادی عناصر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیں کہ پھر دوری ہو جائے، اور ڈس انفارمیشن کافی پہنچائی جاتی ہے ہائیسٹ لیول پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ لیکن
اب جو اطلاعات ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بہرحال پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ بھی ہے، میچور بھی ہے، اور وہ پولیٹیکل انگیجمنٹس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہماری اطلاع بھی یہی ہے کہ چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو نہیں پسند، صاحب کو جو رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو یہ چیزیں ان کے ظاہر ان کے خسارے میں جاتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3-4 چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، اور ان 3-4 چیزوں کو فائنل کرنے کے لیے اگلے 8 ہفتے بڑے پرسکون طریقے سے دھیرے دھیرے گزارنے ہیں، تاکہ یہ وقت بھی گزر جائے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ اور اب بھی وقت ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کیونکہ حکومتیں سب کی ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، پنجاب حکومت موجود ہے پی ٹی آئی کی، خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی ہے، سندھ پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان مخلوط حکومت ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں، تو یہ جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد جو مرکز کا رول ہے وہ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اتنا زیادہ وہ مکسچر سا بنا دیا ہے کانسٹیٹیوشن کو، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کیسے کب ایڈریس کیا جائے گا اور کیسے نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال چیزیں اس وقت بڑی گڈمٹ سی ہیں جی، اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سارے معاملات کو پولیٹیکل پلیئرز کو اگر آزادی دے دی جائے، یہ جو بات کی جاتی ہے نا جی کہ پولیٹیکل پلیئرز کا گارنٹر کون ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اتنا بات سمجھ چکی ہے کہ گارنٹرز بھی اگر وہ خود ہی بن جائیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کے بن جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ نہیں گارنٹر کوئی اور ہو، تھرڈ پارٹی ہو، نان پولیٹیکل پلیئرز ہوں، تو اس میں پھر وہی معاملہ آتا ہے، پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اور اس بار جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹس چل رہی ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں چیزیں طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم پھر اممیچورٹی کا ثبوت دیں اور پھر بال جو ہے وہ دوسری جانب پھینکیں اور گارنٹرز باہر سے مانگیں۔ جب باہر سے گارنٹرز آتے ہیں تو پھر گارنٹرز اپنا بھی ان کا اپنا بھی حصہ کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو بھی کیسے کور کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں ان کی بحالی کے لیے کوئی حکومت یا تمام حکومتیں مل کے کوئی اچھا کام کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔